السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائل۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ معیشت بہتر ہو گئی، دعوے یا اور حقیقت، رائٹ سائزنگ اور حکومتی پلان کیا ہونے جا رہا ہے؟ عدلیہ کے اختیارات اور قانون سازی کی تلوار صرف مذاق یا سنجیدہ کوشش؟ بل پہ بل جاری۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے ہاتھوں سرجری، شائقین کو اور پاکستانی کرکٹ کو ایک بہت بڑا جھٹکا۔ اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت اہم میٹنگ بھی ہوئی، کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اہم پریس ریلیز بھی جاری کی۔ اس میں کیا کہا اس پہ بات کریں گے، اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ لیکن پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ ناظرین، آج ایک طرف تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہمارے بیچارے شاہینوں کو دھونے اور نچوڑنے میں مصروف تھی، تو دوسری طرف حکومت پاکستان جو ہے وہ خوشیاں منا رہی تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ دونوں باری باری کیمروں کے سامنے آئے اور قوم کو یہ نوید سنائی کہ مہنگائی کی شرح یعنی کہ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 3 سال کے بعد سنگل ڈیجٹ میں آن پہنچی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق یہ سنگل ڈیجٹ ہے 9.6%۔ آج سے 2.5 سال پہلے یعنی کہ مئی 2023 میں مہنگائی کی جو شرح تھی وہ تھی 38%۔ تب سے لے کر اب تک مہنگائی کے اس طوفان نے پاکستانیوں کا حشر نشر کر دیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے جو انفلیشن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ ان فگرز پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مئی 2023 میں جو 38% تھی، اس کے بعد سے جولائی 2023 میں یہ 28% ہوئی، ستمبر میں یہ تقریباً 1.4% ہوئی، پھر آگے دیکھیں نومبر 2023 میں یہ 29 ہوئی، وہاں سے کم ہونی شروع ہو رہی ہے۔ جنوری میں 28، مارچ 2024 میں 20، اپریل 2024 میں 17، جون 2024 میں 12.6، پھر جولائی میں 11.1 اور اب اگست میں پہلی بار یہ 9.6% ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ناظرین جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو اصل امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو سفر ہے 38% سے لے کر اور 9% تک، یہ بہت ہی نہایت یعنی کہ کٹھن اور دشوار گزار رہا ہے۔ شاید اسی لیے وزیر اعظم اپنے اقتصادی ٹیم کو مبارکبادیں بانٹتے آج نظر آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ معیشت میں استحکام اور بہتری لانی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہونا چاہیے، ہم سب کی دعا ہے یہ۔ اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ سفر طویل ہے، ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ یہ تو تھے وزیر اعظم۔ اچھا، اس کے یہ جو ویڈیو آئی جو ابھی آپ نے دیکھی ہے، اس کے یہ صبح کے ٹائم آئی تھی، اس کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ وزیر خزانہ نے بھی اس کارکردگی کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی۔ اب ناظرین، یہ جو جب وزیر خزانہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے صرف انفلیشن کی بات نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اوورآل جو اکانومی کی اس وقت صورتحال ہے اس میں بھی، کیونکہ آج ان کے حوالے سے اچھا دن ہے، وہ سب خوش نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے تو اس کے علاوہ چند اور گزارشات وہ بھی رکھی۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، مہنگائی 9.6% پر آ گئی ہے، پالیسی ریٹ میں بھی بتدریج کمی آ رہی ہے، اس وقت چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کی جو محصولات کو آگے بڑھانا ہے اور 43% جو سیکٹرز ہیں وہ 1% سے کم ٹیکس دیتے ہیں۔ ہول سیلرز، ریٹیلرز، ڈسٹریبیوٹر سے گزارش ہے کہ قدم آگے بڑھائیں اور ہم سے جو ہو سکا وہ سہولت دیں گے۔ تو یہ بات کر رہے تھے جناب وزیر خزانہ صاحب۔ اب جو ہے وہ معاملات کچھ یوں ہوئے کہ جو صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں ڈالنے کی ضرورت ہے، تو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ میں چاہوں گا کہ معاملات کو تھوڑا سا اور زیادہ کلیئر کیا جائے۔ اب دیکھیے، ایک تو ابھی ہم نے ذکر کیا یہ انفلیشن کے فگرز کا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو موڈیز کی رپورٹ ہے، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ موڈیز نے بھی ایک رپورٹ دی تھی، اس نے کیا کہا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، آپ کی یاد دہانی کراتے ہیں۔
اس میں کہا گیا جولائی 2024 میں آئی تھی کہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی. رواں مالی سال پاکستان کی بیرونی فنانسنگ کی ضرورت $21 ارب ہے. پاکستان کے پاس $9.4 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر اس کی ضروریات سے کافی کم ہے. پاکستان کی بیرونی پوزیشن ابھی نازک ہے. اگلے 3 سے 5 سال پالیسیوں میں مشکلات درپیش ہوں گے, لیکن اوور آل موڈیز نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد فچ کی رپورٹ آئی تھی. فچ کی رپورٹ نے بھی کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ایک کانفیڈنس ایک طریقے سے انڈیکیٹ کیا. کیا کہا اس نے, دیکھیے فچ کی رپورٹ نے کہا جولائی میں کہ رواں سال پاکستان کی GDP کی شرح نمو جو ہے وہ 3.2% تک پہنچ سکتی ہے. افراد زر مئی 2024 میں سالانہ 11.8% سے گھٹ کر دسمبر 2024 میں صرف 6.2 رہ جائے گی. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, لیٹس سی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. 2024 کے آخر اور 2025 تک پالیسی ریٹ میں بھی نرمی آئے گی جو کہ لگ رہا ہے, اور پالیسی ریٹ جون 2024 میں 20.5% سے کم ہو کر دسمبر میں 16% تک ہو جائے گا. اب یہ جو 16% تک ہونے کا جو ذکر کیا ہے ناظرین, کیونکہ اس مہینے پھر پالیسی ریٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے سپٹمبر میں, اور کیونکہ انفلیشن فگر کم آیا ہے تو بہت روشن امکانات ہیں کہ پالیسی ریٹ بھی جو ہے وہ کم ہوگا, اور شاید دسمبر میں اور کم ہو. اور اگر یہ کم ہوتا رہا تو اکانومی میں جو ہے ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اور اس سے جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ تھوڑا جو گروتھ کا جو پہیے ہیں وہ بھی تھوڑے سے چلنے شروع ہو جائیں. اور اسی لیے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا بھی تھوڑا سا ہم ٹرینڈ آپ کو دکھائیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے. 28 نومبر 2022 کو جو ہے یہ 16% جو تھا وہ انٹرسٹ ریٹ تھا یہ اس زمانے میں. اس کے بعد جنوری میں یہ 2023 میں 17 ہوا, پھر 3 مارچ میں 20 ہوا. یہ وہ وقت ہے جب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ناظرین. اس کے ساتھ ساتھ یہ دباؤ آیا, چنانچہ یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا. 5 اپریل 2023 کو 21 ہوا, اس کے بعد پھر 22 ہوا, 27 جون 2023 کو 22%, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ یہ تقریباً ایک سال جو ہے وہ 22 کے لیول پر رہا ہے, جس سے ظاہر بات ہے ایک دم اکانومی جو ہے وہ اس میں گروتھ بالکل رک گئی اور جو دیگر معاملات ہوئے. اب ایک سال کے بعد کیونکہ انفلیشن کنٹرول میں آئی ہے تو 20% 11 جون کو ہوا, 30 جولائی کو 19.5 ہوا, اور اب لگتا ہے اس مہینے شاید اور زیادہ کم. 5 سپٹمبر کو جو میٹنگ ہے اس میں 12 ستمبر کو معاف کیجیے گا, تو اس میں لگتا یوں ہے کہ ممکن ہے کہ اور بھی کمی آئے. دوسری چیز جو ریفلیکٹ کرتی ہے اس سرٹن سٹیبلٹی کو جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے, اور جو ایکنالج بھی کر رہے ہیں, بہت سارے ایکسپرٹ ناظرین ایکنالج کر رہے ہیں کہ سرٹن لیول آف سٹیبلٹی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ ہے ایکسچینج ریٹ. اور ایکسچینج ریٹ میں بھی اگر آپ دیکھیے تو جو ڈالر کا ہے مئی 2021 میں ہم دیکھتے ہیں, بھلے وقتوں کی بات ہے, شاید آپ کو یاد ہو, آپ سوچیں گے تو آپ کے شاید ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے میں آئے کہ وہ بھی اچھے دن تھے. مئی 2021 میں 150 روپے کا ہوتا تھا ڈالر. دسمبر 2021 میں وہ 177 کا ہوا, مارچ 2022 میں 180 کا, دسمبر 2022 میں 226 کا. اب یہاں سے یہ ایکسلیٹر پہ پیر پڑ گیا. اپریل 2023 میں جو ہے وہ 287 کا, سپٹمبر میں 307 کا. اب یہاں پہ اس نے پیک کیا ہے سپٹمبر 2023 میں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین, روزانہ کی بنیاد پہ ڈالر جو ہے اس کے پر لگے ہوئے تھے, اور ایک دم جو ہے وہ اتنی زیادہ انسٹیبلٹی اور والیٹیلٹی آئی ہوئی تھی پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں اور ادروائز بھی. تو اس کے بعد سے پھر تھوڑی اسٹیبلٹی آنی شروع ہوئی, اور پھر دسمبر 2023 میں یہ 278 پہ آ کے رکا ہے. تب سے لے کر اور اب یہ تقریباً 9واں مہینہ چل رہا ہے, یہ رفلی ڈالر کا ریٹ اسی رینج میں ہے, 278 277 اس کے آس پاس چل رہا ہے. تو یہ جو ایک سرٹن اسٹیبلٹی آئی ہے, اس سے بھی کافی حد تک فرق پڑا ہے. اور اسی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین, شاید پاکستانی ڈرتے ڈرتے, اور میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ڈرتے ڈرتے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں غلطی سے کوئی خوشخبری تو بھٹکتے ہوئے نہیں آ گئی. مگر فکر ناٹ, جہاں روپیہ سٹیبل ہے وہاں ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ انسٹیبل ہے. جہاں افراط زر سٹیبل ہے ناظرین, وہاں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کا فائنل اپروول انسٹیبل ہے. اور جہاں فچ اور موڈیز کی ریٹنگ جو ہے وہ سٹیبل ہے, وہاں پہ حکومتی اخراجات کی کمی جو ہے وہ بہت حد تک انسٹیبل ہے. اور جہاں پہ رائٹ سائزنگ کی بات ہو تو وہاں پہ جناب کیسر بنگالی صاحب کا ذکر کیسے نہ ہو. ماہر معیشت ڈاکٹر صاحب نے اسی ہفتے جو ہے وہ سرکاری کمیٹی سے استعفیٰ دیا جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کی سفارشات کے مطابق اور کابینہ کی منظوری کے بعد چند محکمے اور وزارتوں کا بستر گول ہو رہا ہے. یہ یقیناً جو ہے وہ خوشائند بات ہے,
वफाक कुछ इदारे सूबों के हवाले कर रही है और कुछ दरवाजों पर ताले लगा रही है। मगर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुताबिक सरकारी दावे ज्यादा हैं और अमली इक़दामात कुछ कदरे कम हैं। ये क्यों है, कैसे हैं और क्या वाकई में गलती से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल रही है, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कैसर बंगाली, उनसे तफसीली गुफ्तगू होगी। और उसके बाद बिल के ऊपर बिल के ऊपर बिल, ये सियासी मैदान में बिलबाजी क्या हो रही है, इस पर ही बात करेंगे। और आगे चल के प्रोग्राम में पाकिस्तान की जो आज क्रिकेट के मैदान में धुलाई हुई है, आगे क्या होगा, ऑल दिस आफ्टर द ब्रेक। अब इसी मौजू पर बात करने के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कैसर बंगाली। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी आपका जो इस्तीफा आया है और कमेटी से, और उसके बाद जाहिर बात है उसमें शोर भी बड़ा मचा है, हुकूमत ने भी उसकी एक वजाहत पेश की है कि उन्होंने आपकी जो एडवाइस थी, आपका जो इनपुट था, उसको ड्यू वेटेज भी दी थी वगैरह वगैरह। आपने कहा है कि जो जितना ज़्यादा अग्रेसिवली ये एक्सपेंडिचर को कम करना का जो यानी कि एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली वो कौन सी चीज़ थी या है जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए थी लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं कर रही। देखिए, हम अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, गवर्नमेंट की फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के पास ही है। लेकिन जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है, जो हमें नज़र आता है, वो ये है कि 53 ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको इवेल्युएट किया गया, उसमें से 52 उन्होंने रिटेन कर लिया, एक बंद करने का फैसला किया। अगर यही रेट होना है, इसी तरह से काम चलना है, तो फिर तो ये कमेटी क्या कर रही है, क्यों बिठाई है ये कमेटी। ये जो 52 और है, जो इसमें यानी ये आप बात कर रहे हैं कि तमाम कंबाइंड, यानी महकमे हो गए, डिविजन्स हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, सबको इंक्लूड करके आप कह रहे हैं कि नहीं जी, 5 डिविजन इन्होंने टेकअप किए फॉर एनालिसिस, उसमें से 2 का फैसला किया कि ये जो है डिवीजन बंद करेंगे। एक सीडीए का डिवीजन है और एक स्टेट फाटा वाला डिवीजन है। फाटा तो अब है नहीं, तो डिवीजन की जरूरत नहीं थी, तो वो उन्होंने कहा बंद करेंगे। बाकी 3 और डिविजन्स थे जिसमें आईटी है, हेल्थ है और इंडस्ट्रीज है। इन हर डिवीजन में इदारे होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, काउंसिल्स होती हैं वगैरह, मुख्तलिफ नाम से। तो वो दैट इज अबाउट 70, एग्जैक्टली 70 ऑफ दीज 3 डिविजन्स। उस 70 में से 17 जो है वो एंटरप्राइजेस है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, जिसका फैसला प्राइवेटाइज करने का हो चुका है जी। दैट लीव्स अस विद 53। उस 53 में से एक उन्होंने कहा हम बंद करेंगे, बाकी सारा रिटेन। अच्छा, वो जो 53 थे डॉक्टर साहब, जब जाहिर बात है उन तमाम पे डिस्कशन हुई होगी, आप उसमें शामिल थे, तो जो भी प्रेजेंटेशन हुई, जो भी आदाद शुमार सामने आए, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिखाए गए, जो भी उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स थी, फाइनेंशियल्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके कंसिडर्ड ओपिनियन में ये जो 53 हैं ये तमाम तर बंद होने चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये कि इनके अकाउंट्स और रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें नहीं आई। हुआ ये कि ये तमाम जो इदारे थे उनके हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के उनसे इंटरव्यू लिया गया, और जाहिर है कोई भी आके ये नहीं कहेगा कि मेरा दफ्तर बंद कर दें। सबने अपने आप को डिफेंड किया, और इनमें से जाहिर है ऑल 53 शुड नॉट बी क्लोज्ड, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। स्मेडा है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पॉपुलेशन के 3 इदारे हैं, पॉपुलेशन के ही नाम से। मेरा पॉइंट ये था कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या पॉपुलेशन कंट्रोल है, वो आप एक इदारा बना दें गवर्नमेंट का, उसका एक डीजी अपॉइंट कर दें, डायरेक्टर अपॉइंट कर दें, उसका दफ्तर बना दें, उनको गाड़ियां दे दें। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं होता इंडस्ट्रियलाइज। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताइए कि देखिए जाहिर बात है जब कोई महकमा है या कोई डिपार्टमेंट है, जब उसके बारे में आप समझ रहे हैं कि वो हो सकता है, वहां पे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो आया होगा, वहां रेलेवेंट मिनिस्टर्स ने या दीगर लोगों ने कहा होगा कि जी हम इस वजह से ये बंद नहीं करना चाहते। वो क्या है? देखिए, एक तो होता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल,
لیکن بظاہر تو وہ پولیٹیکل ول اس طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر تو ہر جگہ ہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اخراجات کم کرنے ہیں, ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ جو آپ نے اسمیڈا کی بات کر لیں, بڑی لمبی اس پہ تقریر کی گئی ایک صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری معیشت کا حل ہی اسمال انٹرپرائزز ہیں, تو یہ ادارہ رہنا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ ادارے سے انڈسٹری نہیں بنتی, بلکہ پاکستان کی پچھلے 20 سال کا تاریخ لے تو انڈسٹریز بند ہوئی ہے, اور خاص طور پہ اسمال انڈسٹریز بند ہوئی ہے, کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی ہے بڑی انڈسٹریز تو جنریٹر لگا لیتے ہیں, چھوٹے والے نہیں لگا سکتے, وہ بند کر دیتے. اور ہمارے پاس ریکارڈ ہے آف ملٹیپل انڈسٹریز شٹ ڈاؤن بیکاز آف دیٹ. آپ کے ایک بیوروکریٹک ادارہ بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی, بیوروکریٹک ادارہ بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گا. ہمیں پتا ہے کہ نہ تو کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے, نہ اسمال اسکیل انٹرپرائز کا کوئی انقلاب آیا ہے. ڈاکٹر صاحب چلیں, یہ تو ایک جو ری اسٹرکچرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں یا آسٹیریٹی کی بات کر رہے ہیں یا ایکسائزنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ دو ایک لارجر ہول ہے, اس کا یہ ایک سلائس ہے, اور این ممکن ہے کہ جو آپ کی رائے ہے اس سے جو حکومتی رائے ہے اس میں اختلاف ہو. آپ کا استعفیٰ دینا چلیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن آج کے دن آپ دیکھیں کہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے. آج کے دن یہ بھی فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے میکرو انڈیکیٹر سٹیبل ہیں, کرنسی سٹیبل ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ہونے جا رہا ہے. تو اوورآل تو آج کے دن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے. تو یہ تو آپ اکنالج کریں گے کہ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس حالات کم از کم تھوڑے سے سٹیبل ہو رہے ہیں. ہاں رائٹ سائزنگ جو ہے وہ جتنی ہونی چاہیے شاید اتنی نہیں ہو رہی. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ یہ جو کہانی ہے نا کہ ہر چیز ٹھیک ہو رہا ہے, یہ ہم 40 سال سے سن رہے ہیں, جو میرا کریئر کا سپین ہے, اور چیزیں بگڑتی چلی گئی. یہ جو 9%, 9.5% انفلیشن ہے, جسٹ بیکاز ایک مہینے کا فگر بہتر ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم نے انفلیشن پہ کنٹرول پا لیا, قیمتیں نہیں بڑھے گی, قیمت گرے گی, لوگ افورڈ کریں گے. جسٹ بیکاز آف 1 month فگر, اگلے مہینے کیا ہوگا, کیا آپ جواب دیں گے؟ اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے, اٹس گوئنگ نو ویئر. میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز کون سے اچھے ہوئے ہیں؟ ہمیں مطلب آپ کو کلیئرلی تو دیکھیں نا, جو انفلیشن کا فگر ہے ڈاکٹر صاحب وہ نیچے تو آ رہا ہے. ایک ہمیں ایک سرٹن جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ 38% پہ چلا گیا تھا مئی میں, اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں جنوری سے 28%, پھر 20%, پھر اپریل 2024 میں 17%, پھر جون میں 12%, جولائی میں 11%, اگست میں 9%. تو ہمیں ٹرینڈ تو نظر آ رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے, اسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے. انفلیشن کے دو بنیادی وجہ ہوتے ہیں, ایک کاسٹ پش انفلیشن ہوتا ہے, ڈیمانڈ پول ہوتا ہے. کاسٹ پش انفلیشن یہ ہے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تو قیمت بڑھے گی, اور ڈیمانڈ اگر آپ کی گر جاتی ہے تو اس سے بھی انفلیشن کم ہوتا ہے. اس وقت جو انفلیشن میں ڈکلائن ہے وہ یہ ہے کہ پرچیزنگ پاور نہیں ہے, پیپل آر ناٹ بائنگ, سو ڈیمانڈ سائڈ پہ پریشر بہت ہی سلیک ہو گیا ہے, اور اس وجہ سے انفلیشن گر رہا ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انفلیشن گر گیا. Why it has fallen? Has it fallen because cost of production has fallen? That would be a good thing. But if inflation has fallen کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے چیزیں خریدنے کو, تو وہ بھی انفلیشن کو ڈپ کرے گا. اور اس وقت جو انفلیشن ڈپ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک, آپ نے ہائی انٹرسٹ ریٹ کر کے آپ نے منی سپلائی کو شرنک کر دیا, لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے, لوگ خرید نہیں رہے ہیں چیزیں. تو میں اگر آپ کو اکانومی کی پرفارمنس دیکھنی ہے نا فہد صاحب, جی تو آپ کو 3 to 5 ایئر کی ایوریج دیکھنے ہوتے ہیں. میں نے 30 سال کی ایوریج لے کے کام کیا ہے. آل انڈیکیٹرز آر گوئنگ, یہ وقتاً فوقتاً آتا ہے, لیکن یہ اسپائک ڈاؤن ورڈز بھی ہوتے ہیں. اوکے, ڈاکٹر کیسر بنگالی تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اکانومی ایک بار پھر جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن ہے, سینٹر آف فوکس بھی ہے, اور آج کا دن کم از کم حکومت تو سیلیبریٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ کب تک جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر اور عام آدمی تک پہنچیں گے, کب مارکیٹس میں ایکچولی یہ ریفلیکٹ کرنا شروع ہوگا کہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہے. دیٹ وڈ بی این امپورٹنٹ مائل اسٹون. بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک تماشا کھڑا ہوا ہے, اور اسے کہتے ہیں بل تماشا. بل پہ بل پہ بل, اور اس کے اوپر ایک اور بل.
اور وہ تمام تر عدلیہ کی طرف۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ایک بہت ہی اہم مہمان ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد دوسرے پہ طرف۔ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ آج ایک بہت اہم کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت۔ اس کا جو اعلامیہ آیا ہے ایس پی آر کی طرف سے، اس میں چند ایک اہم جو ہے وہ نکات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا تو اس میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری اہم بات جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ فورم نے سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا۔ اچھا ناظرین، یہ جو تین چیزیں، باقی تو اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ تین نکات جو ہے میرے خیال میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے خیال میں اس کی پہلی بات یہ کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ایک پروسیس چل رہا ہے، اس سے کلیئرلی یہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ اب وہ اس میں کچھ نہ کچھ رزلٹ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہی ہے کہ دیکھنے میں ملے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس میں جو ایک ہارڈننگ آف ایٹیٹیوڈ ہے، ایک بڑی رویے میں ایک سخت رویہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، نو کمپرومائز کا، میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس کو بڑے غور سے ریڈ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو سختیاں آ رہی ہیں، ان میں بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کمی آئے گی تو یہ شاید آپ کی بھول ہو، اس سے یہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اس پہ بھی زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری ہے۔ اس سے کیا امپیکٹ ہوگا ظاہر بات ہے دیٹ وی کین آف کورس ڈیبیٹ۔ لیکن اب لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ اسٹوری۔ ناظرین، پچھلے کئی ہفتوں سے جاری پارلیمنٹ اور عدلیہ کی محاذ آرائی جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ آج ہونے والے قومی اسمبلی کے سیشن میں جے یو آئی ایف کے ممبر قومی اسمبلی نور عالم خان نے عدلیہ سے متعلق کچھ بلز پیش کیے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو عدلیہ کے حوالے سے جو بلز ہیں ان کی ایک پوری سیریز ہے۔ سب سے پہلے بیرسٹر دانیال چودھری جو ہے ان کا نمبر آف ججز ایکٹ ترمیم کے لیے ایجنڈے میں شامل ہوا، پھر وہ اجلاس جو ہے مؤخر ہو گیا۔ اس کے بعد کل بلوچستان سے آزاد سینیٹر عبدالقادر نے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل سینیٹ میں پیش کیا۔ ان کی یہ معصومانہ خواہش، معصومانہ ٹریڈ مارک وسیم بدامی کا لیکن میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں، ان کی معصومانہ جو ہے وہ یہ کوشش کے حوالے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 21 کی جائے، یہ بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد آج دانیال چودھری صاحب نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل 2024 پیش کرنے کی درخواست کر دی۔ اس بل میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پھر بیرسٹر گوہر نے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 74 اور 81 کے تحت یہ بل صرف حکومت لا سکتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 74 کے مطابق کوئی بھی بل یا آئینی ترمیم جس میں وفاقی حکومت کے فنڈز انوالو ہوں، وہ بل وفاقی حکومت کی اجازت سے ہی پیش ہوگا۔ چونکہ بیرسٹر دانیال چودھری نے یہ بل بطور پرائیویٹ ممبر پیش کرنا تھا، لہٰذا وہ بل پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اسپیکر نے جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ پیش کرنے کی تحریک کو مؤخر کر دیا۔ پھر باری آئی نور عالم خان صاحب کی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سے متعلق آئین کے آرٹیکل 184 میں ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بل کے مطابق سپریم کورٹ میں عوامی نوعیت کے مقدمات کم سے کم 9 ججز پر مشتمل بینچ سنے گا۔ متاثرہ فریق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 روز میں اپیل دائر کر سکیں گے۔ ترمیم کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت فیصلہ سنانے والے بینچ سے بڑا بینچ کرے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ نور عالم خان نے آئین کے آرٹیکل 177 میں ترمیمی بل بھی پیش کر دیا۔ اس بل کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ججز اور بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر پابندی ہونی چاہیے۔ اس بل کو بھی اسپیکر نے قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پھر اس کے بعد نور عالم خان صاحب نے ایک اور بل پیش کر دیا۔ اس بل کے مطابق توہین عدالت قانون کو منسوخ یا اس میں ترمیم کی جائے گی۔ یہ بل بھی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ ناظرین، عدلیہ کے حوالے سے بل پیش تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس معاملے پر کہاں کھڑی ہے۔ حکومتی وزراء کی باتیں سن کر تو ایک ہی مصرع جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ حکومت نے ایک طرف یہ خواہش رکھی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے۔ جوڈیشل ریفارمز جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ لا منسٹر اعظم میر تارڑ نے بھی آج قومی اسمبلی میں اسی حوالے سے بات کی۔ اور دوسری طرف جب اگلے چیف جسٹس کا ذکر ہوتا ہے تو حکومتی اراکین کھل کر چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نام لیتے ہی نہیں۔ تھوڑا سا صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب یہ ایک عجیب تماشا کھڑا ہو گیا ہے۔ حکومتی وزراء جو ہے وہ آئے روز کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں عدالتی اصلاحات کے بارے میں
جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے، بلکہ وہ کرتے بھی ہیں، عدالتی اصلاحات کی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں تو تب بھی عدالتی اصلاحات پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی عدالتی اصلاحات پر بات چیت کرتے ہیں، لیکن پھر ساتھ یہ بھی دہراتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آئینی ترمیم کے لیے نمبرز ہی نہیں ہے، یا چیف جسٹس تو ایکسٹینشن لینے کی خواہش مند ہی نہیں ہے، حکومت کھل کر اس معاملے پر سامنے نہیں آ رہی، ایک الگ ہی سی کنفیوژن جو ہے وہ کھڑی ہوئی بھی ہے، آئے دن بیان بازی، آئے دن محاذ آرائی کی باتیں، پھر آئے دن آئینی معاملات پر یو ٹرن، ایک کیوٹک ماحول جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے یہ معاملہ رکتا نظر نہیں آ رہا، ہم پچھلے کئی ماہ سے مسلسل ایک سیاسی حالت جنگ میں ہیں، ایک طرف ہماری اقتصادی معاملات ہیں جو حل ہی نہیں ہو رہے، دوسری طرف اداروں کے درمیان ٹکراؤ میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، حکومت تاحال عدالتی معاملات کے حوالے سے ایک واضح ڈائریکشن نہیں دے پا رہی، کیا کوئی ڈائریکشن واضح ہوگا؟ کیا حکومت آئینی ترامیم کے حوالے سے کھل کر سامنے آئے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما جناب خرم دستگیر صاحب۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ خرم صاحب، میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سب کو سٹریس میں ڈال رہی ہے، اور میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں عدلیہ کے حوالے سے، کہ نہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی وضاحت دے رہے ہیں، یعنی ایک بڑی کیلکولیٹڈ ایمبیگوٹی رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے عدلیہ بھی سٹریس میں ہے، نظام بھی سٹریس میں ہے، عوام بھی سٹریس میں ہے، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ عدلیہ کیوں ایمبیگوٹی میں ہے؟ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ عدلیہ کے بارے میں قانون سازی کرے، اور جب بھی اس کا وقت آئے گا ٹیکسٹ سب کے سامنے آ جائے گا، متن سب کے سامنے ہے بھی ایک، تو لہٰذا اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے، صرف ایشو یہ ہے کہ نہیں، ایمبیگوٹی میں بتا دوں کیا ہے، ابھی تک گفتگو ہوئی ہے وہ نیت کے حوالے سے، نیت کیا ہے؟ نہیں، میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں، دیکھیں ایمبیگوٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ از ڈراپنگ براڈ ہنٹس کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کو 15 یا 25 اکتوبر کو یا 26 اکتوبر کو چیف جسٹس دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اب وہ یہ کہہ نہیں رہے، وہ کبھی ادھر سے ہنٹ کراتے ہیں، کبھی ادھر سے ہنٹ کراتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی ہوں گے وہی، لیکن کب ہوں گے؟ دے آر ریفیوزنگ ٹو کمٹ، یہ جو ریفیوزل ہے نا، یا یہ جو ڈاجنگ ہے، اس سے یہ ایک خام خاص ایک تاثر کریٹ ہو رہا ہے کہ سرکار کچھ کرنے جا رہی ہے، کچھ ایسی چیز کرنے جا رہی ہے جس سے جوڈیشل کمپلیکشن میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور اس سے سٹریس پیدا ہو رہا ہے۔ کہ سٹریس نہیں ہونا چاہیے، 25 اکتوبر کو پاکستان کے آئین کے مطابق نئی چیف جسٹس جو ہیں وہ حلف لیں گے، اور اس سے قطع نظر کہ اب کس شخصیت کی باری ہے ہم سب کو معلوم ہے، تو لہٰذا اس پہ ہم اسپیکولیشن جب کرتے ہیں بغیر کسی متن کے، اس سے خواہ ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ اب حکومت کے پاس جو اگر آئین میں تبدیلی کرنی ہے، اس کے نمبرز حکومت نے کوشش کی ہے، کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ اس میں کم از کم 6 ہفتے باقی ہیں، لہذا حکومت کے پاس آئین اور پارلیمان کے تحت ایک موقع ہے، اگر وہ اس کو تبدیل کر کے دن کی روشنی میں تبدیلی ہو۔ خرم صاحب، یہ کیا سرائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ایک تو جس طرح ابھی آپ نے بھی ایکچولی اس میں ایڈ کر دیا ہے، if you allow me to say so، کہ آئین کے مطابق جو بھی سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا، نہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 25 اکتوبر کو وہ چیف جسٹس نہ ہو، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی یہ نہیں کہہ رہے۔ اس کے علاوہ لیٹ می ایڈ another thing خرم صاحب، یہ دیکھیں ایک بلز کی بارش ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں، all linked to the judiciary، نمبر آف ججز ایکٹ آ گیا ہے، 17 سے 21 کی تعداد، 17 سے 23 کی تعداد، سو موٹو کے حوالے سے ایک بل آ گیا ہے، دوہری شریعت کے حوالے سے ایک بل آ گیا ہے، 5-6 بل آ گئے ہیں، all related to the judiciary کو پرائیویٹ ممبرز بل نہ چاہے، تو پھر یہ تو ہوگا نا کہ ایک دم سرکار جو ہے وہ اس کا جو سایہ ہے وہ جوڈیشری کے اوپر منڈلانے لگا ہے۔ دیکھیے نا جی، اسے قطع نظر کہ قانون سازی کون سی جس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، عدلیہ نے خاص طور پہ پچھلے 2 سال اس طرح کی فیصلہ سازی کی ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے آرٹیکل 63A کو دوبارہ لکھا ہے،
یا ابھی ریسنٹلی جو ریزرو سیٹس کے اوپر ایک فیصلہ ہے جس کی کوئی آئینی بنیاد ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی شارٹ آرڈر میں، اور شارٹ آرڈر کو آئے ہوئے بھی اب 7 ہفتے ہو گئے ہیں، تفصیلی آرڈر آ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی تو ایک وسوسہ ہے. بالکل ہے، لیکن اس کے ریاکشن میں جان بوجھ کر تفصیلی آرڈر نہیں دیا جا رہا وقت سے پہلے کہ کہیں اس وقت کی جو موجودہ جوڈیشری ہے یا موجودہ چیف جسٹس ہیں اس کو کسی طرح ریورس نہ کر دیں. نہیں، لیکن خرم صاحب وہ تو عدالت کی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں، ان کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہے. ایسے وے کر چھٹیاں ہیں. حکومت کو حکومت کی نیت پر ضرور آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن بڑے ادب سے عرض کروں گا عدلیہ کی نیت بھی کوئی دھلی ہوئی نہیں. چلیں، نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں خرم صاحب، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک ایگوسٹی پوزیشن آپ نے اڈاپٹ کی بھی آپ کی گورنمنٹ نے، وہ کھل کے آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یعنی اگر آپ نے ججز کی مختلف جو چیزیں ان میں اگر تبدیلی کرنی ہے، جو آپ خود کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کے پاس رائٹ ہے، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل 23 نمبر 2000 امینڈمنٹ کے لیے نمبر نہیں ہے ابھی، لیکن باقی چیزوں کے لیے اگر آپ کھل کے کہیں جی ہماری یہ شکایت ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ڈر کس بات کا ہے گورنمنٹ کو؟ کوئی ڈر نہیں ہے. دیکھیے، حکومت کے پاس جو عمل کا جو طریقہ ہے وہ نہ گفتگو ہے، نہ پریس ریلیز ہے، نہ پریس کانفرنس ہے. وہ پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ایک قانون کا متن ہے جو آنا ہے، چاہے وہ مختلف قوانین کے متن آ سکتے ہیں، جس کے ذریعے حکومت کی نیت بھی اور ہر قانون کے ساتھ اس کے آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز جو ہیں، یعنی اس کی مقاصد کیا ہیں، اس کے ساتھ نفی ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے آ جائے گا. جب تک وہ پوری طرح سامنے نہ آئے ہم صرف قیاس آرائی کر رہے ہیں، جو آج بھی کر رہے ہیں. اور آپ کے خیال میں جو کچھ بھی ہونا ہے، اچھا مجھے چلیں یہ بتائیں، اگر یہ تمام چیزیں کرنی ہیں، اگر آپ کو عدلیہ سے اتنی شکایات ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی اصلاحات لانی ہے جس سے ان شکایات کا ازالہ ہو سکے آپ لوگوں کے مطابق، تو اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر اور انڈیپینڈنٹس جو پی ٹی آئی سے منسلک ایک زمانے میں تھے اور ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائیں گے؟ دیکھیے، حتمی اس پہ تو کوئی اس وقت یہ بھی کیا ساری ہو جائیں گے. یہ ایکشن تبھی لیا جائے گا جب حکومت کو یہ اعتماد ہو جائے گا کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد مکمل ہے. اگر نہیں ہے تو میں نے کہا جو آئین کی صورتحال ہوگی 25 اکتوبر کو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. تو لہذا امینڈمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، قوانین پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پاکستان کے آئین جو اصل بات ہے آئین اور قانون پر عمل درآمد انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ، ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین، وہ ایمبیگوٹی جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ بالکل اسی طرح جوں کی تو موجود ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی، اور جو بھی بیان حکومت کے اہلکار دے رہے ہیں وہ بڑے نپے تلے باتیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے تاکہ کوئی کلیئرلی وضاحت نہ ہو. بہرحال یہ بلوں کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں، آنے والے دنوں میں اس میں مزید بھی ڈیولپمنٹس ہونی ہے. یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج ایک اور سانحہ پیش آیا ہے. پاکستان کا کرکٹ فیلڈ پر وائٹ واش، یعنی تباہی پھر گئی ہے آج پاکستان کرکٹ کی. اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ سرجری ہوگی یا پھر کلہاڑا چلے گا یا کچھ اور بڑی چیزیں ہوں گی؟ بات کریں گے بریک کے بعد. سرجری کرتے کرتے آخرکار پاکستان کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے ہاتھوں سرجری ہو گئی. بنگلہ دیش نے قومی کرکٹ ٹیم کو تاریخی وائٹ واش کر دیا. یہ مجموعی طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کا 17th سیریز وائٹ واش ہے. بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 10 وکٹوں سے اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں 6 وکٹوں سے عبرتناک شکست دی. اس سے پہلے بڑی ٹیمیں تو پاکستان کو ہرا رہی تھیں، مگر اب بنگلہ دیش جیسی ٹیم نے بھی پاکستان کو ہرایا. اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کرنے ہمارے دو مہمان، جناب مرزا اقبال بیگ صاحب پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر اور سپورٹس ایکسپرٹ ہیں، اور جناب کامران اکمل صاحب پاکستان کے مشہور کرکٹر ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. اقبال بیگ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، اس کو کیسے ریڈ کریں گے آج؟ کن الفاظ، یعنی کہ میں تو الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو اگر کوئی الفاظ ملیں تو کائنڈلی شیئر کریں آج. بہت بہت شکریہ فاز صاحب. 16 اکتوبر 1952 کو پاکستان نے پہلا اپنا ٹیسٹ میچ
फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में नई दिल्ली में भारत के खिलाफ खेला, लेकिन 1952 से लेकर 2024 आ गया है, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं नहीं थी। और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है कि अब वो वक्त आ गया है, पहले हमने सब्र कर लिया था, अफगानिस्तान ने हमें हराया T20 में और फिर 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, फिर हमें आयरलैंड ने हराया अपने मुल्क में T20 में, फिर हमें यूएसए ने हराया अपने मुल्क में डैलस ने, और अब रही सही कसर बांग्लादेश ने पूरी कर दी। मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बिल्कुल नीचे चली गई है। वो लोग के जो पाकिस्तान के लिए लॉरल लेकर आए थे वो खुद भी दिल बर्दाश्ता है। कामरान अकमल की आपने बात की, वो खुद भी दिल बर्दाश्ता होंगे कि ये हो क्या गया है। मेरे ख्याल में सर्जरी का जो फहद साहब आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ बातें थी, लोगों के जज्बात पर को ठंडा करने के लिए, उन पर पानी डालने के लिए बातें की गई थी। कोई सर्जरी नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट शुत्रे बेमुहार की तरह इधर उधर जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट को देखने वाला नहीं है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता कई बरस से जो नया चेयरमैन आता है उसके साथ चिपक जाते हैं, उसको हिप्नोटाइज करते हैं और नया चेयरमैन उसकी बातों में आ जाता है, और यही हाल मौजूदा क्रिकेट का है। कामरान अकमल साहब, कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट को यह दिन भी देखना पड़ेगा? ऑनेस्टली बताऊं फहद भाई, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं ये सोच सकता था कि पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ेगा, बांग्लादेश जैसी टीम टेस्ट मैच में आके पाकिस्तान में डोमिनेट कर देगी, वाइट वॉश कर देगी, ऐसा मैं सोच नहीं सकता। मेरे ख्याल से जो सर्जरी की बातें की जा रही थी वो क्या कहा जा रहा था कि बांग्लादेश ने आके करनी है, वो कर गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं, हम लोग कामयाब नहीं हुए। हमें करनी चाहिए थी ये, अभी की ये वर्ल्ड कप में नहीं सर्जरी करनी चाहिए थी, ये हमें 2015 वर्ल्ड कप के बाद कर लेनी चाहिए थी। 2015 वर्ल्ड कप में इकबाल भाई हमारी बचपन से क्रिकेट फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इनको उंगलियों पे याद है एक एक मैच। अभी इन्होंने जिक्र भी किया पहला टेस्ट मैच कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो उस वक्त इनको पता होगा कि वनडे क्रिकेट कहाँ पे थी और टेस्ट मैचेस कहाँ पे थे। उस वक्त से अप्रोच सेल्फिश, अपनी जगह बचाएं, टीम जीते या हारे उनसे कोई गर्ज नहीं, अपने आप को पक्का करे, इतना स्कोर करे कि हमारा अगला मैच पक्का हो जाए। तो वही चीजें इस टीम ने पिक की हैं और यही चलता हुआ आ रहा है। आपने देखा होगा फहद भाई कि 50 रन बना के आउट हो रहे हैं, 30 रन बना के आउट हो रहे हैं, 45 रन बना के आउट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला मैच पक्का हो गया। अपनी विकेट की, टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू का नहीं पता कि टीम को क्या जरूरत है। 26 पे 6 आउट बांग्लादेश जैसी टीम, उनको तो 60 पे आउट कर लेना चाहिए। 260 करवा दिया हम लोगों ने, वो टीम टेस्ट मैच जीत गई। कोई सोच सकता है, कोई बिलीव कर सकता है कि बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच जीत गई? और उससे ज्यादा जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए है ना, 4 दिन मैच हुआ है और 3 दिन में, 3.25 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म हो गया, बांग्लादेश ने खत्म कर दिया पाकिस्तान में आके। यानी इसीलिए जो है वो इस पे यकीन करना इतना मुश्किल हो रहा है। बेग साहब, ये जवाल की जो कहानी अभी जो आप सुना रहे थे, आपके ख्याल में ये जो हमें झटका लगा है, इससे कुछ ब्रेकें लगेंगी या अभी ये जवाल जारी रहेगा और चलता रहेगा, मजीद नीचे गिरना है हमने? इससे बहुत मुश्किल नजर आता है फहद साहब। उसकी बुनियादी वजह यह कि जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक यही हाल होगा। आप देखें दिसंबर 2022 के बाद से रमीज राजा चेयरमैन, नजम सेठी साहब चेयरमैन, जका अशरफ चेयरमैन, मोहसिन नकवी चेयरमैन, दुनिया में कहा इतने 2 साल में 4 चेयरमैन आ गए। स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं आपके हेड कोचेस बदलते जा रहे हैं। पहले मिकी आर्थर थे, फिर आपने मोहम्मद हफीज को जिम्मेदारी सौंपी, अब आप जेसन गिलेस्पी को ले आए। आपका सिलेक्शन का निजाम सही नहीं है। कामरान अकमल का नाम पहले दिया था इन्होंने एज अ सिलेक्टर, लेकिन फिर उसके बाद ये चूंकि बिजी थे तो ये नहीं गए और इन्होंने अच्छा किया। आपका कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, आप मुझे बताएं, सरबराह नहीं है। अगर सिलेक्शन कमेटी का कौन अकाउंटेबल होगा, किसका एहतसाब होगा? ये सिलेक्शन कमेटी इन्होंने बना दी और उसमें 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर रख दिए। उनका क्या काम है कि वो 9 रुकनी लोग, और ये जो हालत है टीम की, कौन इस्तीफा देगा? कोई इस्तीफा नहीं देगा और सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं सेल्फिश तरीके से। कामरान अकमल बिल्कुल सही कह रहा है, 30, 40, 50 करते हैं, उन्हें पता है कि हमारे पीछे कोई है नहीं, हम खेलते रहेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब है और क्रिकेट बोर्ड को अगर सही नहीं किया गया फहद साहब तो फिर मामलात मजीद बिगड़ जाएंगे। तो फिर कामरान अकमल साहब, अब फौरी तौर पर क्या करने की जरूरत है आपके ख्याल में? देखिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हमेशा से रहा, हमारे से पहले वाले से भी रहा, चेयरमैन ऐसे ही आते रहे हैं। लेकिन आपकी जो मेन वजह वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हर साल चेंज कर देते हैं, कभी चैंपियंस कप, कभी पैटर्न ट्रॉफी, कभी कायद आजम ट्रॉफी, कभी कुछ। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपना प्रोसेस बेहतर करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छे तरीके से खिलाएं,
लागू करें कि सब प्लेयरों ने खेलना है, कंपल्सरी बनाएं कि ये खेलेंगे तो फिर सिलेक्शन होगी। वहां से सिलेक्शन है ही नहीं है, PSL T20 से है। आप डिपार्टमेंट क्रिकेट सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें, डोमेस्टिक क्रिकेट सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें। दुनिया में कहीं पे भी डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम और सिस्टम चेंज नहीं किया जाता हर साल जितना पाकिस्तान में चेंज किया जाता। प्लेयर्स तो वही है ना, हम लोग भी खेलते रहे हैं, उस वक्त चेयरमैन सारे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते थे, लेकिन हमारा फोकस क्रिकेट की तरफ होता था। हमारे से पहले वाले जो हैं क्रिकेट की तरफ होता था। हमें क्या कोई आए या ना जाए, हमने तो अपनी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन प्लेयर्स वही हैं, चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिला रहे हैं, लड़कों का कैरियर खत्म कर रहे हैं, डिफरेंट इशू बना के। इससे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आज कौन जवाब देगा? यासिर शाह के 3-4 साल किसने जाया किए? मोहम्मद अब्बास की पेस 130-135 करके आपने उसको साइडलाइन किया। ऐसी पिच पे वो होते तो उन्होंने 15-15 आउट करने थे। आज आपके बॉलर 127 वाले 130 वाले क्या जवाब देंगे? आप उन लड़कों का इंसाफ करेगा? यानी बड़ी ही बहुत ही मायूसी की सूरत हाल है और बड़ा ही एक दुख की बात है। बहरहाल इसी उम्मीद पे कि मामलात किसी तरीके से ठीक हो। मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा चाहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ही भारी दिन है। ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। ये अब मज़ीद कितनी चलेगी, कितना हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, या ये है कि कोई मार्का होगा, किसी को होश आएगा और कोई कहीं ये सोचेगा कि बस बहुत हो गई, अब मामलात को ठीक करना है। ये वो उम्मीद है जिसके ऊपर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।